اب میں محترم محمود خان اچکزئی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرے. محمود خان اچکزئی بسم الله الرحمن الرحيم. پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او بډایي خاورې زموږ د پخواني یو بند یو خیر غمه کول به برابر شي. هغه باچا خان په میراث پاتې خلکو د حاله وسو درنو عزیزانو اردو زه نن اول وار د خپلو ټولو ملګرو خلاف خبرې کوم او دې کې د چا سره نه یا کمیټمنټ دی یا پلانات او پنجابیانو چې خلک څه وایي زما ځاني اوپینین دی زما ځاني رایه ده. زه خواست کوم د پښتانه کام عالمانو ته د اوسني دور عالمانو د موډرن ساینس عالمانو چې دوی مهرباني وکړي دا د فاټا خبره دي او بیا ولولي. فاټا د ولولي ځان په پوی کې زه به هغه کمالي شولې برابر آج جناب میرے دوست میرے ساتھی اس قصے میں میرے راحت فضل رحمان صاحب کہوں گا میں اس کو جتنے رہنمان میں رہے. میں مشکور ہوں عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت سارے دوستوں کا. اگرچہ فاٹا سے زیادہ اہم مسائل اور بھی ہیں لیکن فاٹا بھی ان ترین مسائل میں سے مسئلہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ جو کتھا یہ میٹنگ بلائی ہے ہمیں دعوت دی ہے. آنا اور نہ آنا ہماری اختیار تھا لیکن یہ انتہائی ناممکن بات تھی کہ ان کی ہمیں دعوت دیں اور ہم نہ آئیں. یہ ناممکن دعوت تھی. ایک غلطی بھی میں کم سمجھ رہا تھا میٹنگ غلطی تاریخ میں کیونکہ تیاری میں نے کرنی تو نہ کر سکا. اب یہ آئے ہیں بڑی مہربانی اب ہمارے میزبان ہیں اور آپ کے مہمان ہیں. عوامی نیشنل پارٹی جس ہمارے دوستوں نے کہا ہماری اس پرانی پارٹی کا ایک حصہ ہے. پاکستان میں سیاسی پارٹیاں اس کا رواج ہی نہیں تھا. لوگ اس سے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں سب کو سلام جتنی بھی پارٹیاں پاکستان میں کرتی ہیں سوائے جماعت اسلامی کی جو ہندوستان میں تھی جمعیت علماء ہند اس سلسلے میں تھی. ہمارے اکابرین سے مراد پاکستان کے وہ لوگ جو اینٹی امپیریلسٹ تھے, وہ لوگ جو خارجی قبضے کے مخالفین تھے, وہ لوگ جو اینٹی فیوڈل تھے, وہ لوگ جو جمہوری تھے. اس خصلت کے لوگوں نے بنگال سے, پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان کے بلوچ علاقے سے, بلوچستان کے پشتون علاقے سے اور خیبر پختونخوا جسے بھی کہتے تھے, اس سے مختلف پارٹیوں نے مل کر نیشنل پارٹی کی تشکیل کی. پنجاب سے آزاد پاکستان پارٹی میاں خالدین صاحب کی سربراہی میں تھی. بنگال سے اس وقت کی باشامی صاحب کی عوامی لیگ کہتے تھے اس کو, وہ تھے. سندھ سے سندھ ہاری کمیٹی,
جیم سید صاحب، محمود اللہ عثمانی کراچی سے، بلوچ علاقوں سے ہماری پارٹی بلوچ بھائیوں کی عثمان گل، جس کے روح رواں اس وقت شہزادہ الکریم صاحب اور زنجو صاحب اور خانسی صاحب تھے، بلوچستان کے پشتون علاقوں سے وہ اور پشتون جس کی سربراہی اس موقع میں چیزیں کر رہے تھے، وہاں سے بنگال سے بشانی صاحب اور خیبر پختونخوا سے بادشاہ خان کی بڑی خدمتگار۔ یہ پارٹی بنی، پہلی دفعہ ایک سیاسی پارٹی نے اعلان کیا کہ پاکستان ایک کثیر قومی ریاست ہے، اس کو ایک فیڈریشن ہونا چاہیے جس میں پشتون، بنگالی، سندھی، پنجابی اور پشتون بلوچ ایک علیحدہ اپنے مادر وطن پہ آباد خود مختار یونٹوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، یہ ہمارا وعدہ تھا۔ ہم ایک پارٹی میں تھے، پھر اس پارٹی کی وجہ سے وہ ہے، اس پارٹی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوئی کہ اس نے اپنا پہلا مسئلہ لگا دیا، اور پھر سب سے پہلا ضربہ جو لگا وہ اس پارٹی کے قابل بھی لگا۔ 14 سال یہ فوراً بچا خان کو اور دوسرے مسئلہ چیزے کو بادشاہی کو فوراً 1 مہینے کے اندر یہ دیے گئے کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہے۔ وہ شاہ شریف لوگ کس عدم تشدد کی بخشالت تھے، وہ پاکستان کو ایک جمہوریت بنانا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہر آدمی کا ایک ووٹ ہونا چاہیے، اس وقت ووٹ نہیں تھا۔ اس وقت سے ہماری رفاقت تھی، پھر 1929 سے اس کو نظر بد لگ گئی۔ 1970 میں جب صوبوں کی تشکیل ہو گئی، کچھ مشکلات ہو گئی، ہم اپنے اس پارٹی کے منشور کے مطابق پشتونوں کو ایک صوبے میں نہ لا سکے، جس کے ہم آج پھر محنتیں کر رہے ہیں، قریب 50 سال بعد یا 7 سال بعد۔ دیر آئے درست آئے، تفصیل میں نہیں جاتا۔ قرآن کریم، مولانا صاحب بیٹھے، قرآن کریم کہتے ہیں وعدوں کی پرسش ہوگی، تو کم سے کم بادشاہ خان کے جو لوگ ساتھی ہیں، بزرگوں صاحب کے ساتھی سندھی، یہ اس وعدے کے ہمارے مخلوص ہیں کہ ہم نے پشتونوں کو ایک صوبے میں جمع کرنا ہے۔ یہ ہمارے مخلوط ہے۔ جب اس وقت کریں گے جی پرونے کل وقت گزرنے سے وہ نہیں ہوتا۔ 12 منٹ سے بات ہوں پتا کی طرف معافی چاہتا ہوں، گلا آپ سے کچھ کھا رہا۔ میں فاٹا کو انتہائی حساس ترین مسئلہ سمجھتا ہوں، اتنا آسانی سے نہ لیا جائے۔ فاٹا means federal administrative tribal areas۔ اس کے بارے میں پہلی بات، یا بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، لکھاری بھی بیٹھے ہیں، استاد بھی بیٹھے ہیں، انڈیپینڈنس ایکٹ جن علاقوں کی بات کرتا ہے 1946 میں، جی 46 میں جو انڈیپینڈنس ایکٹ اعلان ہوا اس میں فاٹا نہیں ہے۔ ایریاز جو پاکستان تشکیل کریں گے اٹ ڈزنٹ انکلوڈ فاٹا۔ الفاظ یہ ہے کہ برٹش بلوچستان جو بلوچستان کا پشتون علاقہ، ساتھ مری مکھی، چاہے ڈسٹرکٹ، انجمالی، یہ برٹش بلوچستان۔ ہمارے یہ دوست they were like FATA independent tribes۔ پاکستان کی تشکیل میں 46 میں جن علاقوں کا اعلان ہوا ہے کہ یہ علاقے پاکستان کی تشکیل کریں گے، فاٹا اس کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی بھی دیکھ لیں، اپنے کاغذات دیکھ لیں، فاٹا اس کا حصہ نہیں ہے۔
دوں گا. ڈونٹ مائنڈ اٹ. خیبر ایجنسی 1878 میں بنی ہے, یعنی ڈیورنٹ لائن سے بھی پہلے. یہ نوٹ کرنے کی باتیں ہیں. بشیر خان بٹا بڑا وہ ہے, افراسیاب کرتا ہمارے وہ ہے, اپنی وہ بھی پڑھنے والے لوگ ہیں. 1878 میں خیبر ایجنسی بنی ہے, بفور ڈیورنٹ لائن. کیسے بنی, کن کے درمیان مذاکرات ہوئے, کس نے بنائی؟ 1. نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان یہ بھی ڈیورنٹ لائن سے پہلے 1895 1896 ہمارے یہ دو ایجنسیاں اورکزئی اور مومن یہ 1951 پاکستان بننے کے بعد باقی 1973 اورکزئی. جب یہ ایجنسیاں بن رہی تھی, پشاور یہ ہمارا خیبر پختونخوا پنجاب کا حصہ تھا. پنجاب کا حصہ تھا, پنجاب کے صوبے کا حصہ تھا. 19 میں ابھی بول لارڈ کرزن نے, یہ احتیاط کی بات ہو رہی ہے, لارڈ کرزن نے احتیاط پنجاب کے لیے بنایا تقریباً 1870 میں, جبکہ ہم پنجاب کا حصہ تھے. 1887 میں بلوچستان کا پشتون صوبہ بنا, لیکن غلط نام سے برٹش بلوچستان کے نام سے. ہمارے ساتھ 4 بلوچ علاقے شامل کیے گئے, مریخ قبیلہ, بخشی قبیلہ, جمالیز اور چاہی کسٹک. چاہی کی شامل ہوا ہمارے صوبے کے 10 خاندان. اس کے لیے خانقلات کو 1,00,000 کتنے ہزار سالانہ پیسے دیے گئے, پھر جمالی آئے کتنے ہزار روپے دیے گئے. یہ ہو برٹش بلوچستان. اولف کیرو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ نام غلط ہے, اٹ شوڈ ہیو بین برٹش افغانستان, کیونکہ یہ ان علاقوں کے مشتمل ہے جو ہماری طرف سے کاٹے گئے اور پھر یہاں ہمارا صوبہ یعنی جو گم ہو گیا, ابھی اس کے جیب میں ہے, حسن خان بجنجو کی جیب میں ہے, گم گیا. یہ صوبہ پشاور کے صوبے سے پہلے بنا. برٹش بلوچستان واز فارمڈ ان 1887 اور ہمارا صوبہ سرحد غلط نام سے بنا 1901. یعنی پشتونوں کے اس وقت برٹش انڈیا میں 2 مسلمان صوبے تھے, دونوں چیف کمشنر صوبے تھے. ایک غلط نام سے جو برٹش افغانستان تھا, برٹش بلوچستان بنا, دوسرا NWFB. FCR ان 2 صوبوں میں لاگو ہوا. کوئی محقق یہ ثابت کر دے کہ پاکستان بننے سے پہلے فاقہ میں FCR تھا, میں جرمانے کے بتایا ہوں. فاقہ واز انڈیپینڈنٹ ساورن, آزاد خود مختار. وہ اس نے خود معاہدے کیے ہیں انگریز مسلمانوں سے. اس میں یہ میں تھوڑی سی باتیں کرنی پڑتی ہیں. 1946 میں پاکستان بننے سے پہلے لارڈ ویور لنڈی کوتل میں فرماتے ہیں, لارڈ ویور صاحب لنڈی کوتل میں فرماتے ہیں, on behalf of His Majesty's government, I give you an assurance that the coming political changes in India shall not affect your right of freedom. آپ آزادی کھا سکتے ہیں. انڈیپینڈنس ایکٹ میں یہ کہا گیا کہ جو معاہدات ہم نے قبائلیوں سے کیے ہیں, they cease. Now they are independent people. وہ آزاد لوگ ہیں. اور پھر ایک جگہ انہوں نے کہا کہ they will negotiate their terms with the new community. یہ وعدہ ہے تمام قبائلیوں سے. اسٹیٹ آف پاکستان کا یہ وعدہ ہے کہ جو رشتے آپ کے انگریزوں سے تھے
وہ انڈیپینڈنٹ کہ آپ غائب ہو گئے، ہم اور آپ نے بیٹھ کے نئے رشتے بنانے، وہ میٹنگ ابھی تک نہیں ہوئی۔ 48 میں جناح صاحب کے پاس قبائل آئے ہیں، جناح صاحب نے ڈان نے وہ کہا تھا کہ agreements with the tribe of Napas with India are to be negotiated by the successor government. پھر جناح صاحب سے بات ہوئی تو ان کا گورنر کچھ اور کہتا ہے، جناح صاحب کچھ اور سناتے ہیں۔ ڈان اس بات میں ہے پاکستان would like to continue، یہ جناح صاحب کا بیان ہے 31 جولائی 1947۔ Pakistan would like to continue all treaties. I repeat, Pakistan would like to continue all treaties, agreements and allowances until new arrangements are negotiated. یہ جناح صاحب نے کہا ہے 31 جولائی پاکستان سے پہلے 1947۔ گورنر صاحب فرماتے ہیں 17 اپریل کو کینیڈا میں جناح کے ساتھ لوگ ملے تھے گورنر ہاؤس میں، کیا پاکستان میں وہ اس کی توجیہ جو کی گئی ہے۔ گورنر سر جارج کننگھم سنڈے اسٹیٹمنٹ 29 مئی 1949 اس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جناح صاحب سے جب بات کی تو یہی کہا تھا کہ جو ہمارے معاہدات انگریزوں سے ہوئے تھے آپ سے ہمارے بھی معاہدات ہوں گے۔ یہ کننگھم ساری حالات موجود ہیں۔ محمد علی چودھری محمد علی کی کتاب میں لکھتے ہیں The emergence of Pakistan had no difficulty in winning the goodwill of the tribes and maintaining previous agreements. یہ چودھری محمد علی صاحب کہتے ہیں۔ ابھی بات یہ ہے FCR کی جب ہم بات کرتے ہیں، FCR قبائلی علاقوں میں 1947 تک تھا ہی نہیں۔ It was meant for NWFP in the Balochistان۔ اور FCR کا پہلا قیدی خان عبدالغفار خان، عبدالخان کو سنجا خان کو ڈیٹ پتا ہوگا یا فلسیہ خان کو یا بشیر خان کو، دوسرا قیدی ان کا برٹش بلوچستان میں سمجھا چیزیں ان کے ساتھ، اور ایک شاید شاہزادہ میں شہید شاہزادہ کے ساتھ بھی انگریز کو گولی ماری تھی، شہید کب نور ہی واز ہینگ وہ FCR کے ذریعے۔ That's all. FCR 3 واقعات اس میں ہوئے انگریزوں کے زمانے میں۔ ایک کرنل فاکس اور اس کی بیوی ماری گئی، کرنل فاکس اینڈ ہز وائف۔ ایک مس ایلس کو برادر خیر سے پاکستان لے گیا تھا۔ ایک کوئی میجر کیلی یا کچھ سپاہی وزیرستان میں مارے گئے۔ ان 3 کیسوں کا کوئی بھی تحقیق کرنا چاہے دیکھ لے، اگر فاٹا میں FCR تھا تو پھر ان کیسوں پہ FCR لاگو ہونا چاہیے تھا۔ FCR نہیں لاگو ہوا، اگر میں ٹھیک لکھ سکا ہوں، اور سپاہیوں کے مرڈر میں کچھ وزیر ملکوں نے وزیر لوگوں کو اس قتل کے پاداش میں برٹش انڈیا کے حوالے کیا تھا۔ اس پہ وزیرستان کے عوام نے ہنگامہ کیا، فساد ہوا، اور پھر جرگہ ہوا ملا پاونڈا، مطلب جاؤ یا جانا کوئی وزیر اگر علاقہ میں ہونا بھارت کا ہوا ملا پاونڈا، اور اس ملک کی موجودگی میں جرگہ ہوا۔ انہوں نے ان ملکان کو جنہوں نے اپنے قیدی حوالے کیے تھے برٹش انڈیا کو، ان میں سے ملک داویگی، ملک کریم اور ملک شاہ پیریانی کو موت کی سزا دی، جو مرڈر تینوں کو مار دیا، اور ملک لال خان اور ملک برامت کو ایجنسی سے باہر نکال دیا کہ تم کون سے کیا ہمارا فیصلہ کر رہے ہیں، ہم آزاد لوگ ہیں۔ ان چیزوں کی میں جو میں نے اچھا کیا یا اس کے لیے جو خان وغیرہ
مستخیر شرکت جانتے ہیں دونوں مستخیر شرکت سنخیر ضرور خیر ان قبائل کا جرگہ ہوا کوہاٹ میں جرگہ ہوا. اگر افشار والا وہ ہوتا تو وہاں بھی پکڑا جاتا. یہ 2 مئی 21 مئی کوہاٹ میں جرگہ ہوا 1923 میں کوہاٹ میں جرگہ ہوا. اس جرگے نے آدم خیر افریدیوں کو 50,000 جرمانہ کیا. ایک کہ اگر یہ 50,000 روپیہ افریدی آدم خیر نہ دے سکے تو سٹل ایریا میں جو افریدی ہیں ان کی جائیدادیں ضبط کر کے یہ پیسہ لیا جائے گا. سٹل میں نہیں، سٹل میں. تیسرا یہ ملک لوگ جو ہمارے ملکان تھے ان کو یہ کہا گیا کہ مئی کی فلانی تاریخ تک آپ نے عجب خان افریدی، شہزادہ مستخیر اور ان تینوں کے اپنے گھر گرائے. اگر آپ نہیں گرائے تو سٹر علاقے میں آپ کے جائیداد انہوں نے وہ تینوں گھر گرائے. میرا مطلب ہے اس میں کسی بھی اتنا ہی نہیں ہوا. آزاد قبائل ان کی اپنی حیثیت تھی، اپنی حیثیت ہے. وہ اب بھی چاہے مطلب وہ کرنا چاہیے. قسمتی ہے، لطیف افریدی بوڑھا ہو گیا ہے، وہ ظاہر شاہ محمد پتہ نہیں کہاں سے لڑوا گیا ہے. دیکھیے ان کو لڑنا چاہیے. اپنا سیاست میں بشیر صاحب ہو گئے سمے ان کو لڑنا چاہیے کہ لیٹس نیگوشیٹ ہمارے ریلیشن سے کیا ہوں گے. یہاں بات ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی. میں ویسے بھی بتا رہا ہوں، کون نہیں جانتا مجموعہ ہمیں یہ باتیں کرنی پڑتی کیونکہ آپ نے بلایا اور سنسٹیو معاملہ ہے. کون نہیں جانتا کہ ہمارے قبائلی علاقے کو کسٹم اور مطلب بدماشو کھانا بنایا گیا. مولانا فضل الرحمان اپنی تمام طاقت کے باوجود، اپنی تمام شرافت کے باوجود فاق ہم نے پولیٹیکل ایجنٹ کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. اسفندیار خان اپنی تمام طاقت کے باوجود جائے گا تو لڑے گا، ایک دن گزارے گا یا نہیں گزارے گا. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں ہزاروں ازبک تاجر حتی چین کے ایغور آئے گئے اور ان کو اتنی آزادی دی گئی کہ انہوں نے ہمارے گھوڑوں کو مارا، سینکڑوں کی تعداد دی. مولانا محمد، مولانا فلانا ہمارے قومی اسمبلی کے مسعود معراج الدین ہر شہری کو بول نہیں سکتے. پیچھے بول کیا کریں؟ خدا کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں افسر سے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں افسر سے اس کی سوچیں. پختونخوا وطن میں کسی کا مرڈر، میری بہنیں 2 بہنیں بیٹی ہیں، پختونخوا وطن میں کسی آدمی کا مرڈر صرف 1-2 گنا ہو سکتا ہے. یا اس نے کسی کا باپ بھائی دوست مارا ہوگا تو وہ مر سکتا ہے، یا خدا نہ خواستہ اس نے کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کے گھر میں گھس گیا ہوگا، اس کے مرڈر جائز ہے. پختونخوا وطن میں کسی اور گناہ پہ کوئی انسان کسی کو نہیں مار سکتا. پھر ہمارے ملک صاحبان کیوں مارے گئے؟ نام ایسے مطلب جرموں میں ذرا بخیر میں دھماکہ ہوا اور حصے میں 2 دھماکے ہوئے. ہمارے جرموں کی تعبیر اور جرموں کے 40 سال مارے گئے. پھر اسی بدانی کا بہانہ بنا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا ہوگا. اس بات کو مجبوراً مجھے کہنا پڑتا ہے، لوگ ناراض ہوں گے تو کیا کریں، ہم نے اللہ کے کھڑا کر دیا. وزیر ٹھیک ہے 2%، 3% مسعود باغی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل سارے مسعود کیوں باغی ہوئے؟ سارے مسعود کو آپ نے کیوں نکال دیا؟ لاکھوں کروڑوں کی ان کی گھر تھے، کروڑوں کے ایک کوٹ کوڑ پیٹ ہوئی. آپ نے ان کو بمبار کیا، فارغ کر دیا سب کو. وزیرستان میں کون تھا؟ نہ وزیرستان سے کہ آدمی آگے ہوگا. مارکیٹ بھی وہ دہشت گرد تھا. 7,000 دکانیں تھیں وزیرستان کے مارکیٹ میں.
آپ بھی بڈور کر دیا مار سمجھے ہماری پشتپا وطن باقی پشتپا والے پرانے والے میں پشتنا نہیں ہوں ہمارے پشتپا وطن میں سب سے زیادہ چوکی چاقو چوری کے مخالف یا تھوڑے سے ہم سے زیادہ سولہ سواب کے مخالف کیا ضرورت تھی کیا گناہ تھا کس نے کیا گناہ کیا تھا 15 لاکھ انسانوں کو کڑکتی دھوپ میں جون جولائی میں آخر صدر میں ٹینک کیا وہ مردان وہ نظر ہے جرم کیا تھا چونی بنا سکتے تھے اسفندیار سے کہتے تھے مصور رحمان سے کہتے تھے یہ میرے دوست سے کہتے تھے خاص بشیر بکا سے کہ میں چونی چاہیے بسم اللہ بنا دیتی 15 لاکھ انسان جو تو خدا کا شکر تھا پشتو وطن ہے کسی نے مجرا خالی کیا کسی نے مسجد کسی نے اسکول کسی نے گھر ان غریبوں کی عزت ابھی تک سوات کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں پھر باری سوات کو نارتھ وزیرستان پھر باری سانا وزیرستان پھر باری عراق کی پھر باری بارہ کی اور پھر ہم کہیں کہ بس 13 سال رہے سلامت زندہ ایسا نہیں ہوگا پشتو میں کہتے ہیں حضور کھلنے کی بھی بھائی فورس نہیں بسائے جا سکتے گاؤں یہ سینسٹیو علاقہ ہے یہ سینسٹیو ایشو ہے ٹرمپ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں آپ نے یہ شروع کر دیا ڈونٹ ٹچ دیز تھنگز خدا کے لیے میں بچہ نہیں ہوں میں پشتوں کا صبح بنے میں اس کو ساری مفادہ ہوں لیکن یہ بڑے جو کہتے ہیں بڑے یہ رسم بدرس کے وزیر بڑے بھی ان رسموں کی ہوتی ہے جو ذرا نزدیک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے میں بالکل واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ فاٹا میں مداخلت کرے گی یہ میرا نہیں ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کا فاٹا میں کوئی اختیار نہیں ہے آئین کے تحت پاکستان کا آئین کے تحت بھی اٹھا دیے 4 آرٹیکل ہے اپلیکیبل فاٹا 4 آرٹیکل اپلیکیبل ہے فاٹا پولیٹیکل ایجنٹ وہاں کا جرگہ صوبے کا گورنر پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ 4 کمبے ہیں